اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد سوکی، میرے نال مسعود چودھری صاحب گل کریں گے سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب دی۔ ناظرین، تو انہوں یاد ہو سی کہ سٹوری اساں پہلے کچھ دن پہلے کیتی سی، سوال نامہ بھی رکھے سن کہ کوئی اگر ہو انہاں چوں بندہ کو اپنا موقف دینا چاہے تے وہ ساڈا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ غالباً 8-10 دن ہو گئے نو اسے بندے نے رابطہ نہیں کیتا۔ سٹوری چھوڑ اس وجہ تو نہیں سکتے کہ کسی دے باپ کی جاگیر نہیں ہے، غریب لوگوں دا فنڈ ہے اور مطلب معذوراں دا فنڈ، فلاح بہبود دا کم سی ہوندا کی رہا۔ مسعود چودھری صاحب کو بہت بڑا پلندہ کچھ نہیں، کئی قسطاں چاسی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہے۔ جی نواز سوکی صاحب، بیسیکلی جب کسی ادارے میں منظم کرپشن ہو رہی ہوتی ہے جی تو ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، جی ثبوت۔ بالکل۔ اور ثبوت میں پھر جو ہم بطور صحافی جی عوام کو جو بات سمجھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہاں پر کس شخص کا کیا کردار ہے۔ جی جی ظاہر ہے کسی کا کردار زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، اور کسی کا کردار بتایا جاتا ہے، کسی کا نہیں بتایا جاتا، لیکن جو ذمہ دار ہے اسی کی بات کی جائے۔ بالکل کوئی اپنے آپ کو بڑا حاجی ثناء اللہ کہتا ہے، بالکل۔ اور کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو جناب میرا تو ایسا تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے جو حقائق ہیں اور ثبوت ہیں وہ بالکل اس کے برعکس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں، یہ ہیں جی محمد شاہد رانا صاحب، ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں راول پنڈی کے، ٹھیک ہے، بیت المال پنجاب کے اور سوشل ویلفیئر کے، اور پھر جو اس کے ذیلی ادارے ہیں جس طرح صنعت زار ہے، جس طرح دیگر ادارے ہیں۔ اچھا، میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈویژن ہے راول پنڈی ڈویژن، اس کے اندر سارے علاقے آتے ہیں، جس طرح چکوال آتا ہے، جس طرح اٹک آتا ہے، جس طرح اٹک آتا ہے، جس طرح مری آ گیا، تو یہ سارے دور دراز تک ہے۔ جی جی بالکل۔ جی جی۔ اب اس کے اندر جو کرپشن کی داستان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ اچھا۔ متعدد درخواستیں سیکٹری سوشل ویلفیئر کو گئیں پنجاب، پھر متعدد درخواستیں جو ہیں وہ سیکٹری جنرل بیت المال کو گئیں، ڈائریکٹر جنرل بیت المال کو، پھر پیپرا کے ایم ڈی کو، پیپرا ایم ڈی پنجاب کو بھی لاہور درخواستیں گئیں بہت ساری کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی۔ اچھا، اب پیپرا رولز یہ بڑا چھوٹی بات ہے، پیپرا رولز والی، لیکن یہ جو سیکشول ہراسانی والا معاملہ ہے اور خواتین کو ہراساں کرنے والا معاملہ ہے، یہ اس کرپشن سے کئی گنا بڑا معاملہ، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی حقوق، انسانی حقوق کھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی کو کیسے اس سے بڑا گناہ تو میں سمجھتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو، ہم اپنے ناظرین کو لائیو نہیں بتا سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بچے بھی دیکھتے ہیں، ہمارا چینل آپ کو پتا ہے۔ میں آپ کو کچھ لائنز بھی پڑھاؤں گا، اچھا، جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار مسعود چودھری کی جو بات کر رہا ہے اس میں وزن کہاں ہے۔ اچھا، لیکن پہلے کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ جی جی، معاف کیجیے گا۔ اچھا، پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی، اس میں کچھ چیزیں مینڈیٹری ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کمپنی ہے اس کی صورتحال کیسی ہے، اس کے تمام معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ کروڑوں روپے کی کرپشن ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، کہ لوگ ورثہ کو بھول جاتا ہوں، لوگ ورثہ کو بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو سپلائی آرڈر ہیں، پھر اس کے بعد ٹرانزیکشن جو کی گئی ہے وہ مختلف طرح کی ٹرانزیکشنز ہیں، جس کے اندر یہ ہوا ہے کہ خود ہی دستخط کر کے خود ہی پیسے نکال لیے گئے۔ اچھا، ٹینڈر موجود ہیں، ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ٹینڈر دکھایا گیا کہ ہم ٹینڈر دے رہے ہیں، ایک پروجیکٹ بتایا گیا کہ ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں، اس پروجیکٹ کے اوپر آگے کچھ ہوا ہی نہیں۔ واہ۔ اچھا، پھر آپ جب کرپشن کرتے ہیں تو آپ کانٹریکٹر کو ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کانٹریکٹر کو اس طرح ملا لیتے ہیں کہ اچھا یار تمہارے پیسے تمہارے، میرے پیسے میرے، بیچ میں سے پیپر آپ کے یوز کر لیتے ہیں، باقی کچھ پرسنٹیج آپ لے لو۔
بینک میں جس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہاں سے آپ خود ہی دستخط کر کے پیسے نہیں نکالتے. یہ تو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, کمیٹی جی ہاں, ہوتی ہے جو بھی. یہ مجھے یہ حیرت ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر ایف آئی اے نے اس معاملے کو پروب کیوں نہیں کیا. مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کے باوجود اس کیس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا, اس لیول کی کرپشن کو جس کے اندر کروڑوں روپے کی ایمبیزلمنٹ باقاعدہ طور پر ہو رہی ہے, اور ثبوت بھی سامنے ہے. اور ثبوت بھی سامنے ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک پیرا پڑھتا ہوں. جی جی. ابھی میں ذرا تھوڑا اس کی کچھ چیزیں ابھی کم ہے میرے پاس. اچھا, ابھی میں اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. نہیں بہت دور دور سے رابطے ہو رہے ہیں آپ. کچھ چیزیں میں نے لے بھی لی ہیں, یہ دیکھیں آپ یہ تو بڑا پلندہ ڈاکومنٹس. لیکن میں ایک پیرا پڑھتا ہوں یہاں پر. unauthorized unofficial withdrawal of funds from the bank account of سندزار چکوال. ہاں, یعنی کہ سندزار چکوال کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے. کیا نکالیں؟ اچھا, سندزار بیسیکلی ایک ادارہ ہے. اس ادارے کا ایک ظاہر ہے سارا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم میں پیسے شاہد رانا صاحب نہیں نکال سکتے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, وہ پیسے ٹینڈر کے ہیں, کانٹریکٹ کے ہیں, استعمال کے ہیں. وہ پیسے کوئی بھی بغیر سندزار کے جو ذمہ داران ہیں ان کی مرضی کے نہیں نکال سکتا. اچھا, کیا ہوا کہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد وہ اس کو چھپایا گیا. اس کے بعد آفیشیل ریکارڈ, پھر بینک سٹیٹمنٹ کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. پھر پور مینجمنٹ آف آفیشیل ریکارڈ وتھ فیک سگنیچرز, یعنی جعلی سگنیچرز کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری ریکارڈ کا استعمال ہوا ہے. آپ تو وہ لوک ورثہ کے معاملے میں ایک لیٹر ہیڈ کے استعمال کو رو رہے تھے, یہاں تو متعدد مرتبہ یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد نان ریکنسیلیشن آف کیش بک. اچھا, اور بینک ریکارڈ. اچھا, ریکنسائل کیا جاتا ہے. ریکنسائل تب کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک انٹری کرتے ہیں دوسری جگہ سے اس کو کراس ویریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹری کرتے ہوئے جب آپ بک کے اندر انٹری کرتے ہیں تو دوسری جگہ سے آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں, یہ پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں, یا صحیح بندے کو ہوئی ہے یا غلط کو ہوئی ہے. اس کا ملٹیپل ریکارڈ رکھا جاتا ہے کیونکہ سرکاری پیسہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا کراس چیک ہوا ہی نہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیش بک والے معاملات, مس پروکیورمنٹ بائی وائلیٹنگ پیپرا رولز in purchase of training material and other items at Sanadzar Chakwal and other Sanadzar Salai Markaz of Division Rawalpindi by محمد شاہد رانا اور دیگر لوگ. ٹھیک ہے, دیگر لوگ شامل ہیں. میں نام جان کے نہیں لے رہا. نہیں. دیکھیں, ایک تو ہوگی یہ بات. اب میں آگے تھوڑا سا پڑھتا ہوں کہ صرف یہ ایک کیس نہیں ہے, یعنی یہ سندزار چکوال میں نہیں ہوا, وہی تو پورے پاکستان دا ہے. یہ جہاں جہاں راول پنڈی میں رانا صاحب کی موجودگی ہے وہاں یہ سب ہوا ہے. ٹھیک. اچھا, اب کیا کیا چیزیں ہیں جو مسنگ ہے. مسنگ کاپی آف نوٹیفکیشن آف ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی ڈی بی ایم سی آف ایچ ڈسٹرکٹ آف راول پنڈی ڈویژن, یہ مسنگ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کیے ہی نہیں, نوٹیفکیشن ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بندے لگائے, ایسے ہی بندے چلا دیے, ایسے ہی بندے بنا لیے, ایسے ہی آگے بات بڑھا دی, ایسے ہی سب کچھ کر لیا. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, میں صرف ایک لائن آپ کو کہہ رہا ہوں جی انگریزی میں پڑھنے کے لیے کہ کچھ لینا وچ گندیاں بھی ذرا او دا خیال جی میں وہی خیال رکھ کے کوئی بات نہیں کر رہا. ساڈا ماں بہن زیادہ دیکھتی ظاہر ہے. یہ ایک لفظ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, ایک لائن. یہ لائن صرف آپ نے پڑھنی ہے, نہیں صرف دیکھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یعنی اس نوعیت کی گفتگو کسی بھی یہ رانا صاحب دی طرفوں جی کنوں کہہ رہا, بس کسی فیمیل کو کہہ رہا ہے, فیمیل امپلائی کو. ٹھیک ہے. اچھا, کسی ایک کو نہیں کہہ رہا, ملٹیپل. اچھا, پھر دیدہ دلیری چیک کریں کہ ساتھ یہ بھی احکامات ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ صحیح تعلقات رکھیں تو آپ ترقی کریں, اور اگر آپ صحیح تعلقات نہیں رکھتے
تو آپ کے ساتھ کھڈے لائن ہے. پھر آپ کھڈے لائن ہے. اچھا ایک FIR ہوئی. اچھا میرا خیال ہے چو صاحب پتہ نہیں گل کی ہے یہ اگلیاں قسطاں کر ساں ٹائم کافی ہو جاتی. میں صرف ایک لائن پڑھانا چاہ رہا ہوں جی جی آپ کو جی جی کہ وہاں پر کیا ہوا, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں ایک FIR کی ایک لائن آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. آپ اتنی دیر ناظرین سے گفتگو کریں, میں آپ کو وہ لائن پڑھا دوں. ناظرین تسی یہ دیکھو کہ یہ ملک کیویں ترقی کرے گا جناب جتنے جتنے بڑے بڑے سپ اتنے آ کے بیٹھ گئے, اور مینو بہت ہی کچھ عجیب غریب جڑیاں چیزاں میرے تک آئیں یقین منسو جڑیاں میں اتنے چینل تے پیش نہیں. اردو میں یہ FIR کی یہ والی لائن پڑھیں, پڑھ دیں دور پڑھ دیں. وہ لائن صرف اتنی ہے کہ سائلہ کی قمیض بھی سامنے سے پھٹ گئی اور ملزم نے زبردستی طور پر سائلہ کے کپڑے پھاڑ کر سائلہ کو برہنہ کر دیا. یہ ایک FIR ہے, ایک ملازم کی یہ حرکت تھی, رانا صاحب نے اس کو بچا لیا. اچھا اب صرف یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ اچھا بعد تفصیل والے کریں گے ساری تفصیلیں ایک ایک کیس. دیکھیں ہم بچوں والے ہیں, آپ کو سمجھ آئے, بہنیں بچیاں ہیں, جس خاتون کے ساتھ بھی جس خاتون کے ساتھ جہاں غلط طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں, جہاں پر اب دیکھیں میں ایک سوال نامہ پڑھنا چاہوں اگر نہیں, یہ دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں. یہ اچھا ملٹیپل لوگ رائٹ ٹو انفارمیشن میں گئے ہوئے ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے, اور 300 سوالات ہیں اچھا جو لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایمبیزلمنٹ ہے, اس کے اندر 2 نمبریاں, اس کے اندر ریکارڈ چیک ہے, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر بہت سارا کچھ ہے. لیکن اللہ کرے جڑے گائب ہیں توڑ چاڑ لون ورنہ رستے بھی کئی باری رہ جاتا ہے. ہاں بہت سارا کچھ رستے میں رہ جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ جو کرپشن ہے, فائنینشیل کرپشن, دیکھیں منہ کو حرام لگتا ہے, اس کے بعد پھر اگلا کام شروع. نہیں پھر تو حلال نیڑ آوے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہراساں کرنے سے لے کر اور عجیب و غریب سے معاملات سے لے کر اور کرپشن کے ناقابل تردید ثبوتوں تک کیا کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا, اور اس کے اوپر جو ایکشن لینے والے لوگ ہیں اگر وہ نہیں جاگیں گے. میں گزارش کرنا, میں سیکٹری صاحب اگے اور جو بھی سینئر لوگ ہوں کہ جناب جس طرح سانو اج ہوں سیکٹری لوگ ورثہ دے خلاف دسنا پی رہا کہ جڑا میں بن کے انہوں نے دفتر میں ریسیو کرواتا رہا, وہ نہیں گئی نا تو جناب وہ اگے انہوں نے کیا ہے پہ ردی دی ٹوکری چ رکھاں گے انشاءاللہ راگیر انہوں نے بھی کوئی نہیں جانا. کہ ہوں یہ پتہ لگا نا کہ انہوں نے جڑا PSA جناب شفیق صاحب وہ لگا ہوا. اس واسطے میں گزارش کرساں نہایت قابل احترام ہوں, اگر اسی غلط سٹوری پڑھا ساڈے نال جناب من جو طریقہ اختیار کر لو, لیکن اس کام نو چپ نہیں کران گے. کیوں یہ ساڈے معذوراں دا پیسہ ہے, ساڈے فلائی دا بچیاں کوئی سلائی دا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اتنے کون نہ پوچھ سکنا جی. اور مراسب انہوں نے ہوتے میں سیکٹری صاحب اگے جو بھی اس ادارے دا سربراہ ہے انہوں نے پوچھو کہ کچھ ہوتا رہا. مینوں پتہ لگا کہ کئی ماواں بچیاں نو انہوں نے اس حد تک ہراساں کیتا. اور کیڑی جگہ دی بدماشی ہے یار, اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ادارے دے لوگ تو نہ کہ جھکتے ہو سن, انشاءاللہ نہ جھکاں گے نہ بکاں گے. بہت شکریہ چو صاحب, اگلی سٹوری تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنی ہے ہمیں. مجھے کچھ اطلاع ملی کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے, اور یہ کہا گیا کہ جی یہ نہ کریں سٹوری اور اس طرح سے اس طرح سے. اچھا کچھ تو عرض یہ ہے کہ ہم موقف مانگ رہے تھے, ہم تو موقف مانگا ہے 10-12. ہمارا پلیٹ فارم آج بھی حاضر ہے. بالکل ابھی ہم نے صرف رانا کی بات شروع کی ہے. آگے جو اس گروپ کا حصہ ہے, جو اس میں شامل ہے, جو گند بالکل یہاں اس پورے محکمے میں اور اس پورے سیکشن میں سارے نو سامنے لے آساں, یہ سب سامنے آئے گا. یقین کیجئے کہ دوستوں کا شکریہ, ان دوستوں کا شکریہ, ان گمنام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ سٹوری ٹھیک کرتے ہیں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے, بات میں وزن ہوتا ہے. آپ
اپنا موقف انہیں دیں. بڑی دور دراز سے مجھے بھی کالیں آئی ہیں کہ سوکی صاحب لازمی آئی مجھے ہمارے پاس لیکن آج کچھ ظاہر مواقع ہے ہے. پروگرام سے پہلے تو یہ بات آپ سے ڈسکس نہیں ہو سکی جی تھی، جی لیکن میں جو بات کرنی مناسب سمجھی میں نے جی کہ میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس پریشر میں، جو ظاہر ہے یاری دوستی کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے، تعلق کا الگ پریشر ہوتا ہے، انہوں نے اس پریشر کو برداشت کرتے ہوئے شٹ اپ کال دی. بالکل ٹھیک ٹھیک. اب آگے جو ہم جسے کہتے ہیں نا کٹے، وہ جب کھولیں گے، ظاہر ہے آپ کا موقف نہیں آ رہا، نہ ہی آپ موقف دے رہے ہیں، نہ ہی آپ بات بتا رہے ہیں. بالکل ہم تو ایک ایک ٹینڈر کی کرپشن بتائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ایک بچی جس کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے بالکل اس کا ریکارڈ دیں. وہ تو ناقابل معافی ہے نا. ناقابل معافی. ویسا اس وجہ سے بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ہم پر اعتبار کیا، ٹھیک ہے اعتماد کیا. اور یہ مشکل سٹوری ہے میرے لیے. میں نے پاکستان بیت المال کی سٹوریز کی ہیں، میں نے ماضی میں سوشل ویلفیئر کی ہیں، اور مختلف بہت لیکن ایک وہ نوکری ہے جی. لیکن یہ بڑی اور پلندہ بھی تو کو کافی ہے جو اور بھی آنے والا. جی میں اور بھی کافی کچھ اکٹھا کر رہا ہوں مسلسل، تاکہ کوئی بھی چیز ایسی جو ہے وہ نہ رہے جس کے بارے میں کل کو کوئی کہہ سکے کہ جی یہ چیز شامل نہیں تھی. اس میں ایف آئی آرز ہیں، اس میں کمپلینٹس ہیں، اس میں کمپلیننٹس ہیں، اس میں ملٹیپل لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ اور بہت سارا کچھ ہوا ہے، اور جن کی نوکریاں کھائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جن لوگوں کو خراب کیا گیا ہے، جن خواتین کو، بچیوں کو خراب کیا گیا ہے. اور پھر میرے پاس ایسی چیٹس بھی ہیں جو میں نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کے، جو کہ واقعتاً اس قابل ہیں کہ جن کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کیسا لگا کمنٹ سے ضرور دسنا. نیک دعا میں سانو اجازت دو. اللہ حافظ.